اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے تجدید۔ تجدید جو ہے وہ ہوتی ہے 3 دندانوں والی شکل، یعنی شین کی جو آدھی شکل آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، سین کی آدھی شکل اس طرح بنی ہوئی ہوتی ہے، 2 شوشے کہہ لیں جس کو، 2 چھوٹے چھوٹے سے شوشے، اس کو عام طور پہ دندانے کہا جاتا ہے۔ اس میں 3 دانت بنے ہوتے ہیں نا، 3 اوپر کی طرف 3 لائنز جاری ہوتی ہیں، وہ لائنز جو ان کو دندانے کہا جاتا ہے۔ 3 دندانوں والی شکل کو تجدید کہتے ہیں، اور تجدید والے حروف کو مشدد حروف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس حرف پر تجدید ہوتی ہے اس کو مشدد کہا جاتا ہے۔ جیسے جس حرف پہ حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہا جاتا ہے، حرکت والا یعنی کہ۔ اسی طرح جس حرف پر تنوین ہوتی ہے اس کو منون کہا جاتا ہے، یعنی تنوین والا، اور جس پر جزم ہوتا ہے اس کو مجزوم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو مشدد کہا جاتا ہے، یعنی شدت سے پڑھا جانے والے ورڈ۔ تشدید والے حروف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پہلے والے حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے اس سے ملا کر پڑھتے ہیں، اور دوسری مرتبہ اس کی اپنی حرکت جو اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ تشدید سے پہلے جو بھی حرکت ہوتی ہے، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، اس کو کھینچا نہیں جاتا۔ ہاں، اگر تشدید سے پہلے والے حرف پر کھڑی حرکت ہوگی نا تو آپ کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن اس کا رول مختلف ہوتا ہے، وہ پھر مد بن جاتا ہے۔ مد کو کھینچنے کے لیے اس کی مقدار کے اکارڈنگ اس کو کھینچا جاتا ہے، لیکن زبر زیر پیش کی حرکت اگر تشدید سے مل رہی ہے تو آپ اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور رول ہے، جب نون کے اوپر یا میم کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو اس پہ پراپر غنہ کرتے ہیں، 2 کاؤنٹس تک غنہ ہوتا ہے، یعنی ہماری 2 انگلیاں کھلتی ہیں یا 2 انگلیاں بند ہوتی ہیں، اتنی دیر ہمیں غنہ کرنا ہوتا ہے۔ ہم اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا۔ لیکن اس میں نہ زبر کی حرکت پہلے والی کھینچے گی، نہ ہی جو با کے اوپر حرکت ہے زبر کی وہ کھینچے گی، دونوں کو بالکل 1-1 کاؤنٹ رکھنا ہے۔ ابا، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، ابی۔ حمزہ با زبر اب، با پیش بو، ابو، ابا، ابی، ابو۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور دیکھیے، جب آپ نے حمزہ با زبر اب پڑھا نا تو اس میں قلقلہ نہیں کریں گے کہ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، ایسے نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، با کو روک لیں گے، ہولڈ کر لیں گے با کی آواز کو شدت سے، اس کے بعد پھر اس کا زبر پڑھیں گے۔ ابا، ابا۔ ٹھیک ہے، ابی، ابو۔ اس میں اپا، اس میں ہونٹوں کو نا سختی سے دبانا نہیں ہے، اگر آپ نے دبا لیا تو اس بے کے اندر نا پے والا ساؤنڈ بن جائے گا، جیسے پے پتنگ ہوتی ہے نا ویسے والا، با کو پا کی طرح نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، ابا، اب، 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 اس طرح آواز رکھنی ہے۔ ابا، ابی، ابو۔ حمزہ تا زبر اتا، زبر تا، اتا۔ حمزہ تا زبر اتا زیر تی، اتی۔ حمزہ تا زبر اتا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو۔ اب سا کو اسی طرح نرمی سے زبان کی نوک دانتوں سے باہر نکال کے پڑھنا ہے۔ اس میں سیٹی کی آواز بالکل بھی نہیں آنی چاہیے۔ جب بھی ہم سا، زال، ذو نرمی والے حروف کو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اکثر اس میں سیٹی آ جاتی ہے، اس لیے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اسا۔ حمزہ سا زبر اس، سا زیر سی، اسی۔ حمزہ سا زبر اس، سا پیش سو، اسو۔ اسا، اسی، اسو۔ اس کو اسا، اسی، اسو کر کے نا موٹا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اسا، اسی، اسو، زبان بالکل فلیٹ رہے گی تو کبھی بھی سا موٹا نہیں ہوگا۔ اجا، اجی، اجو، اس کو نا بہت جمانا نہیں ہے، اجا، اچا نہیں کرنا۔ اگر جیم کو بہت جما دیں گے
جیم کی آواز میں چے شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، چے نہیں شامل کرنا. جا، جی، جو، اجا، اجی، اجو. احا، احی، احو. ہا، ٹھیک ہے، حلق سے آواز آئے گی، ایئر باہر آئے گی، درمیان حلق سے آواز نکلے گی اور ایئر باہر آئے گی. احا، احی، احو. اس کو احا، احی، احو نہیں پڑھیں گے، تجدید کو واضح کرنا ہے، کیونکہ تجدید میں دو حروف چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ساکن ایک متحرک. جیسے ہم پڑھ رہے ہیں نا، حمزہ ہا زبر اح، تو ہم نے پہلے ساکن پڑھا، پھر ہا زبر ہا، احا، ٹھیک ہے. دو ساکن، دو حروف ہم نے پڑھے، ایک ہاں میں ایک تجدید میں دو حروف چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کی آواز کو واضح کرنا بہت ضروری ہے. حمزہ خا زبر اخ، خا زبر خا، اخا. حمزہ خا زبر اخ، خا زیر خی، اخی. حمزہ خا زبر اخ، خا پیش خو، اخو. اخا، اخی، اخو. حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، ادا. حمزہ دال زبر اد، دال زیر دی، ادی. حمزہ دال زبر اد، دال پیش دو، ادو. ادا، ادی، ادو. زال اسی طرح زبان کو فلیٹ رکھیں گے اور باریکی سے پڑھیں گے. موٹے حرف کو زبان موٹا نہیں کرنا ہے اور زبان کو دانتوں سے باہر نکال کے پڑھنا ہے نرمی کے ساتھ. ازا، ازی، ازو، ٹھیک ہے. الزا، ازی، ازو نہیں پڑھیں گے، موٹا ہو جائے گا تو وہ زو بن جائے گا، حرف بدل جائے گا. ازا، ازی، ازو. الرا، را کو جب زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو پر پڑھیں گے جب را پر زبر ہے، اور جب نیکسٹ زیر کے ساتھ پڑھیں گے را کو تو باریک پڑھیں گے. حمزہ را زبر ار، را زبر را، الرا. اس میں ار یہ ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی واو کی طرح ہونٹ گول کریں گے، اوا، اوا نہیں پڑھیں گے. الرا، الرا. زبان کو پورے طریقے سے اس کے مخرج پہ لگا کر اب پھر ادا کریں گے. الرا، الرا، الرا. حمزہ را زبر ار، را زیر ری، الری. زبان فلیٹ رہے گی زیر کے لیے، اروئی نہیں، اروئی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. الری، الری. حمزہ سے ہی زبان فلیٹ رہے گی اور را پر بھی فلیٹ ہی رہے گی. الری. حمزہ را زبر ار، را پیش رو، الرو، الرا، الری، الرو. فلیٹ زبان الگ ہی واضح ہو رہی ہے نا. ازا، زا کو سختی سے بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے. ازا، ازی، ازو. جتنی نرمی سے زال کو پڑھا تھا نا اتنی ہی سختی سے اس کے اپوزٹ بالکل زا کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ازا، ازی، ازو. اور جتنا نرمی سے سا کو پڑھا تھا اتنا ہی اس کے اپوزٹ خوب سیٹی کے ساتھ واضح کر کے سین کو پڑھیں گے. اسا، اسی، اسو. سین کی سیٹی واضح آنی چاہیے، باریک سیٹی، لیکن موٹی سیٹی آ جائے گی تو وہ صوت بن جائے گا. بالکل بھی موٹی سیٹی نہیں ہونی ہے، بالکل باریک سیٹی رکھنی ہے. اشا، اشی، اشو. اب صوت ہے، صوت کی سیٹی موٹی ہوگی، جتنی باریک سیٹی سین کی تھی اتنی ہی موٹی سیٹی صوت کی ہوگی. اصا، اسی، اسو. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ان دونوں کا مخرج سیم ہے تو ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو پر کر کے پڑھا جائے موٹی سیٹی کے ساتھ. اصا، اسی، اسو. یہ زیر کے ساتھ بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا. یاد رکھیے گا کہ جو موٹے حروف ہیں ان کو ہر حال میں موٹا ہی پڑھا جانا ہے، چاہے وہ زبر کے ساتھ ہوں، زیر کے ساتھ ہوں یا پیش کے ساتھ ہوں. الضا، الضی، الضو. تھوڑا ٹرکی ورڈ ہے، بہت احتیاط سے پڑھنا ہے. اس میں زود اور دود یہ دونوں آوازیں نہیں آئیں گی، ان دونوں کے درمیانی آوازیں. حمزہ ضاد زبر ال، ضاد زبر ضا، الضا. حمزہ ضاد زبر ال، ضاد زیر دی، الضی. حمزہ ضاد زبر ال، ضاد پیش دو، الضو. الضا، الضی، الضو. اس میں او نہ حمزہ کو موٹا نہیں کرنا، الضا، الضی نہیں پڑھنا. الضا، الضی، الضو. الطا، الطی، الطو. اچھا، جب طا کو زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا تو اتی تا کی طرح نہیں پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. زبان پوری جب تالو کی طرف اٹھے گی تو طا زیر کے ساتھ بھی اچھا پر ہوگا انشاءاللہ. الطا، الطی، الطی، ٹھیک ہے. الطی، الطی. اتی نہیں پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے.
تی. لیکن خیال رکھیں گے کہ جب آپ اس کو زیر کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں نا تو اس کو مجھول نہیں کرنا. اطے اطے نہیں, اطی 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 اطو اطو. اللہ الوی الو. زال جس طرح جتنا باریک پڑھا تھا نرمی کے ساتھ, غ کو نرمی کے ساتھ اتنا ہی موٹا پڑھنا ہے. اللہ الوی الو. زبان جو دانتوں سے باہر نکلے گی پوری پر کر کے زبان کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اللہ الوی الو. اللہ الوی الو. اع اعی اعو. عین کی آواز حلق کے درمیانی حصے سے اع اعی اعو. اس میں اعو نہیں ہوگا, حلق کی آواز حمزہ کی طرف نہیں جائے گی, عین کی آواز درمیانی حلق سے ہی نکلے گی. ٹھیک ہے, ٹریولنگ ہوگی حلق میں آواز کی, تھوڑی رگڑ کھا کے نکلے گی. اع اعی اعو. اغ اغی اغو. ٹھیک ہے, اغ اغی اغو. اف افی افو. اق اقی اقو. اق اقی اقو. قی قی بالکل باریک رکھنا ہے, موٹے حروف کو زیر کو موٹا نہیں کیا جائے گا, باریک پڑھا جائے گا. اکا اکی اکو. مخرج پر ہوگا لیکن حرکت جو ہے وہ باریک رہے گی, بہت دیکھ بھال کے پڑھیے گا ان حروف کو. اکا اکی اکو. اللہ الی الو. اما امی امو. انا انی انو. اوہ اوی اوو. ہونٹ واو کے لیے مکمل گول رہیں گے, اوہ اوی اوو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اوپر کے دانت اندر ہونٹوں کے تر حصے پر یا خشک حصے پر کہیں پر بھی نہیں لگیں گے. دانتوں کا استعمال واو میں نہیں ہوگا ورنہ وہ فا کی مخرج سے ہو جائے گا. واو کو ہمیشہ ہونٹ گول کر کے پڑھا جاتا ہے, یہاں پر بھی اس کو ہونٹ گول کر کے ہی پڑھیں گے. اوہ اوی اوو. اہا اہی اہو. اس میں اہا نہیں ہونا ہے, ہا کی جو حلوے والا ہا ہے اس کا ساؤنڈ نہیں لانا ہے. ٹھیک ہے, اہا اہی اہو. ای او. حمزہ کی آواز حلق کے آخری حصے سے آئے گی. ای او. یا کی آواز میں بہت سختی نہیں لانی ہے, یا کی آواز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے, نرمی کے ساتھ پیپر تھن گیپ دانتوں میں رکھ کے. ایا. ٹھیک ہے, ایا ایا ایسی آواز نہیں نکالنی. ٹھیک ہے, ایا ای ایو. ایا ای ایو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.